الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سعودی عرب کے معروف عالم دین ہیں، میرے استاد محترم ہیں شیخ ڈاکٹر عبدالحکیم العجلان۔ ڈاکٹر عبدالحکیم العجلان کہتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے، اور یہ دلچسپ بات بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کا ارتکاب گناہ سے بھی بدتر ہے۔ بدعت کا ارتکاب گناہ سے بھی بدتر ہے، خواہ وہ کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس سے بدتر وہ آدمی ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا جانتا ہے کہ یہ دین کے منافی عمل ہے۔ گناہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب اس آدمی کی تذکیر کی جائے، وعظ و نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ گناہ کے کام چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہو، تو بہت ممکن ہے کہ وعظ و نصیحت سے وہ تائب ہو جائے اور وہ گناہ کے کام ترک کر دے۔ لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے والا جب بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے دین سمجھ کر کرتا ہے۔ بدعت کا ارتکاب کرنے والا جو بدعت کا کام کرتا ہے اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، اور اب اسے دین سب سمجھ کر کر رہا ہے تو اس پر وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کا امکان ہے، بدعت سے نہیں۔ گناہ کرنے والا آخرکار توبہ کر لے گا، لیکن بدعت کرنے والا تو اسے دین سمجھ کر کر رہا ہے۔ اسی لیے بدعتوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کرنا ہے۔ ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام بدعت تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہے یا نہیں، کیونکہ بدعت سے تائب ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔